قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال صرف 14ویں صدی ہجری میں ہی نہیں اٹھایا گیا، بلکہ کتاب و سنت اس بات پر شاہد و عادل ہیں کہ یہ سوال ہر زمانے میں ہوا۔ ہمیشہ دنیا میں اس کی باز گشت سنائی دیتی رہی۔ مسلمانوں کی بنیادی تعلیم کے لیے جب بارگاہ عالم الخلائق نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی کیا، اخبرنی عن الساعۃ، یعنی حضور قیامت کب آئے گی؟ سید عالم ارشاد فرماتے ہیں، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یعنی اس راز کو مجیب و سائل خوب جانتے ہیں، اس کے اظہار کا ابھی وقت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہیں، فاخبر عن امارتہا، یعنی سرکار پھر علامات قیامت ہی بتا دیجئے۔ عجیب سائل ہے، اصرار ہی کیے جا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا کلی علم رکھتے ہیں، تبھی تو نشان طلب کیے جا رہے ہیں، اور پھر ادھر سے بھی انکار نہیں، فوراً علامات بتائی جا رہی ہیں۔ نشان اور پتہ جاننے والے سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضور علیہ السلام نے تو دن اور مہینے تک کا علم امتیوں کو بتا دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، یعنی قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، البتہ سال اور صدی کی تعیین مصلحت نہ فرمائی، اس لیے اس سوال کی گونج ہر زمانے میں سنائی دیتی آ رہی ہے۔ مشیت خداوندی اور منشائے نبوت پر نظر رکھنے والوں نے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اشاروں کنایوں میں آثار و علامت بتانے پر ہی اکتفا کیا۔ قیامت پر ایمان رکھنا اسلام کی بنیادی شرائط میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل پائی جاتی ہے۔ قیامت کا منظر کیسا ہولناک ہوگا، ناظرین، اس کے تصور سے ہی انسان خوف کھاتا ہے۔ اسی خوف اور ڈر کے باعث جب کبھی ایسی ویسی خبریں سنائی دیتی ہیں تو وہ لوگ بھی مارے خوف کے پریشان نظر آتے ہیں، جن کا نہ خدا پر ایمان ہے نہ قیامت پر یقین۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کہیں کے دن رات جانداروں کو مرتے دیکھتے ہیں، حادثات کا شکار پاتے ہیں، فضاؤں میں، صحراؤں میں، سمندروں اور دریاؤں میں، آبادیوں اور جنگلوں اور سیرگاہوں میں، ہوٹلوں اور ہسپتالوں میں موت پیچھا کیسے کرتے نظر آتی ہے۔ رات اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، صبح دفتر جانے کی بجائے قبر کے انتظام ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ موت منکرین قیامت کو بھی اگرچہ وقتی طور پر ہی صحیح جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پھر دل بہلانے کے لیے کہتے ہیں، مرنے والے کے لیے تو موت ہی قیامت ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے چھوٹی اور بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ چھوٹی نشانیوں میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہیں جو آج کے زمانے میں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں میں جھوٹ عام ہو جانا، امانت داری ختم ہونا، سود کا پھیل جانا، فحاشی اور بے حیائی کا عام ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی بڑھ جانا، علم دین کا کم ہونا اور دنیا کی محبت کا دلوں میں زیادہ ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اور دین کو بھول جائیں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ لوگ محسوس کریں گے کہ دن اور مہینے بہت جلدی گزر رہے ہیں۔ تجارت اور دولت بڑھ جائے گی، لیکن دلوں میں سکون کم ہو جائے گا۔ قتل و غارت بھی بڑھ جائیں گے اور انسان کی جان کی قیمت کم ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں شامل ہیں۔ جب قیامت بہت قریب آ جائے گی تو بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ان میں سب سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا، جو زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال لوگوں کو دھوکہ دے گا اور بہت سے لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، جو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہلاک کر دے گا۔ ناظرین کرام،
قیامت کی بڑی نشانیوں میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی شامل ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح زمین سے ایک عجیب جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک دھواں ظاہر ہوگا جو پوری زمین کو گھیر لے گا۔ ناظرین کرام، اب یہ جانتے ہیں کہ قیامت ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دینے کے لیے ایک خاص دن مقرر فرما دیا ہے، جس دن وہ نیکوکاروں اور بدکاروں کے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ فرمائے گا، اور نیکوں کو جنت کی نعمتیں اور بدوں کو جہنم کا عذاب دے گا۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قیامت کس طرح آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت ایک دم اچانک اور بالکل ہی ناگہاں آئے گی۔ لوگوں کو اس کا کوئی خیال ہی نہیں رہے گا اور روزانہ کے مطابق لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ ناظرین کرام، آخر یہ سور ہے کیا؟ تو سور بگل کی طرح ایک چیز ہے جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ شروع میں سور کی آواز بہت ہی باریک اور سریلی ہوگی، مگر رفتہ رفتہ یہ آواز بلند اور بھیانک ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ لوگ کان لگا کر اس آواز کو سنیں گے اور بے ہوش اور بدحواس ہو کر گرتے اور مرتے چلے جائیں گے۔ آسمان ٹوٹ پھوٹ کر اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا۔ زمین میں اتنا زبردست زلزلہ اور خوفناک بھونچال آ جائے گا کہ زمین زور زور سے ہلنے اور کانپنے لگے گی، یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی، بلکہ گرد و غبار بن کر اڑنے لگے گی۔ چھوٹے بڑے پہاڑ چکنا چور ہو کر دھنے ہوئے اون کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے۔ چاند، سورج اور ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے، اور ہر طرف ایسی آفت اور ہلاکت اور تباہی و بربادی پھیل جائے گی کہ تمام جاندار اور بے جان، سب چھوٹی اور بڑی چیز، یہاں تک کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ان کا سور بھی فنا ہو جائیں گے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی موجود باقی نہیں ہوگا۔ اس وقت خداوند قدوس اپنی جلالی شان کے ساتھ یہ اعلان فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں ہیں آج سرکشی اور زبردستی کرنے والے؟ کدھر ہیں آج گھمنڈ اور تکبر کرنے والے؟ لیکن ناظرین کرام، وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہوگا جو جواب دے۔ پھر خود ہی اپنی عظمت و کبریائی کے ساتھ ارشاد فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار، یعنی آج صرف اللہ ہی کی سلطنت ہے جو ایک ہے اور نہایت ہی غلبہ والا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اب کی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہی سور پھونکیں گے، سب اگلے پچھلے انسان و جن اور فرشتے اور تمام مردے اپنی اپنی قبروں اور مرگھٹوں سے یا جہاں جہاں بھی ان کی لاشوں کے ذرات پڑے ہوں گے، سب اپنی اپنی جگہوں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اس شان کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے کہ آپ کے داہنے مقدس ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں مبارک ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مبارک قبرستانوں میں جو مسلمان دفن ہیں، ان سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے، اور تمام دنیا بھر کے اگلے اور پچھلے انسان و جن وغیرہ سب کے سب اس میدان محشر میں جمع ہوں گے، جہاں سب کے اچھے اور برے اعمال کا وزن و حساب ہوگا۔ ناظرین گرام، آخر میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میدان محشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ اس دن زمین اتنی ہموار اور صاف ستھری ہوگی کہ اس میدان کا ایک کنارہ دوسرے کنارے سے صاف دکھائی دے گا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور سورج زمین سے صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ اس دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ اس دن دھوپ کی تپش سے ناظرین خدا کی پناہ سروں میں بھیجے کھولتے ہوں گے۔ پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، اور کئی وہ ہوں گے جن کی زبانیں باہر نکل آئیں گی۔ اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، اور کوئی پینے میں ڈبکیاں لگاتا ہوگا۔
इन तकलीफ़ों और मुसीबतों के साथ बेकसी और बेबसी का ये हाल होगा कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। भाई भाई से भागेगा, माँ बाप अपनी औलाद से पीछा छुड़ाएंगे, बच्चे माँ बाप से जान छुड़ाएंगे, शौहर बीवी से और बीवी शौहर से बेजार होकर सब एक दूसरे से जान छुड़ाते फिरेंगे। ये ऐसा कठिन और दहशतनाक दिन होगा कि तकालीफ और आलाम व मसाइब के बोझ से छोटे छोटे बच्चे दुख दर्द और रंजो गम उठाते उठाते बूढ़े हो जाएंगे। हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे। खौफ व दहशत और परेशानियों से लोग परागंदा टिड्डियों की तरह इधर उधर गिरते पड़े होंगे और लोग मदहोशी और बदहवासी के आलम में इस तरह लड़खड़ाते हुए चलेंगे कि गोया के नशे की हालत में होंगे। हालांकि लोग नशे में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह के अजाब की सख्तियां उन्हें मदहोश और बदहवास बनाकर इस हाल में पहुंचा देंगी। क़यामत के दिन हर एक आदमी की जिंदगी भर का नामा आमाल उसके हाथ में दिया जाएगा, नेकों के दाहिने हाथ में, बदों के बाएं हाथ में। काफिर का सीना तोड़कर उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे निकालकर उसके बाएं हाथ में उसका नामा आमाल दिया जाएगा। क़यामत के दिन हर एक आदमी के आमाल मीज़ान में तोले जाएंगे। जिसकी नेकियों का पल्ला हल्का और बुराइयों का पल्ला भारी पड़ जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नुम में होगा और वो तरह तरह के अजाबों में गिरफ्तार किया जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी नेमतें याद दिलाकर उनकी उम्र भर की नेकियों और गुनाहों का हिसाब लेगा। उनसे पूछेगा कि तुमने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। मोमिनीन अपने गुनाहों का इकरार करते जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों पर रहम फरमाएगा और इरशाद फरमाएगा कि जा ए मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों को छुपाया था और आज मैंने अपने रहमो करम से तुझको बख्श दिया। और बाज़ लोगों से सख्ती के साथ पूछ कुछ होगी। ऐसे लोग खुदावंदे क़हार व जब्बार की पकड़ में आकर हलाकत में पड़ जाएंगे। काफिरों से अल्लाह ताला इंतहाई कहर व गज़ब की शान के साथ बेहद सख्ती से बाज़पुरस फरमाएगा और हिसाब लेगा। कुफ्फार इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई में गिरफ्तार होंगे। उनके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उनके हाथ पांव वगैरह बदन के तमाम आज़ा उनके आमाल और ज़िंदगी भर के कामों के बारे में गवाही देंगे और कुफ्फार को इनकार की मजाल ना होगी, बल्कि वो अपने जुर्मों और गुनाहों का इकरार करेंगे। मीज़ान में आमाल की तोल और हिसाब व किताब के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में जज़ा व सज़ा का फ़ैसला फरमाएगा और नेकों को जन्नत में भेज देगा, जहां वो तरह तरह की नेमतों में आराम और चैन के साथ रहेंगे, जैसा कि अल्लाह ने उनसे कुरान में जन्नत के मुताल्लिक़ वादा फरमाया था। और गुनाहगार मुसलमानों और काफिरों को दोज़ख में डाल देगा, जहां वो किस्म किस्म के अज़ाब जहन्नुम की तकालीफ उठाएंगे। फिर गुनाहगार मुसलमान अपने गुनाहों के बराबर जहन्नुम की आग में जलकर दोज़ख से निकालकर जन्नत में भेज दिए जाएंगे और कुफ्फार हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में ही रह जाएंगे। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि क़यामत के वक्त को जानने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें, क्योंकि हर इंसान की अपनी क़यामत उस वक्त कायम हो जाती है जब उसकी मौत आ जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को नेक आमाल से भर दें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, सच बोलें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें, बड़ों का अदब करें और छोटों पर शफ़क़त करें। नाज़रीन कराम, दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए है। समझदार इंसान वही है जो इस दुनिया को आखिरत की तैयारी का ज़रिया बनाए। हमें हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और क़यामत के दिन हमें कामयाब और नेकोकार लोगों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।